اہل کوفہ کی حالت یہ تھی کہ حادثہ کربلا کے بعد ان لوگوں کے دلوں میں حضرت حسین کی شہادت نے اندر ہی اندر ایک اثر پیدا کیا، جنہوں نے حسین کو خطوط بھیج کر بلایا اور ان کے قتل میں پھر شریک ہوئے۔ اپنی اس حرکت سے ان کے دلوں میں پشیمانی پیدا ہوئی۔ ادھر ابن زیاد کو بھی کوئی انعام اور صلہ نہ ملا، بلکہ خراسان کا علاقہ بھی اس کی ماتحتی سے جدا کر دیا گیا، لہٰذا وہ بھی قتل حسین سے پشیمان ہوا اور اہل کوفہ کو اظہار پشیمانی سے نہ روکا۔ کوفہ کے ان لوگوں نے جو شیعان حسین کہلاتے تھے، سلیمان بن سرد خزائی کے مکان میں جمع ہو کر ایک خفیہ جلسہ کیا اور اپنی خطاؤں کا اقرار کرنے کے بعد ان کی تلافی کے لیے اس تجویز پر اتفاق کیا کہ ہم کو خون حسین کا معاوضہ ضرور لینا چاہیے۔ چنانچہ سب سے پہلے سلیمان بن سرد کے ہاتھ پر بیعت ہوئی۔ سلیمان نے لوگوں کو سمجھایا کہ تم اپنے اس اقرار اور ارادے پر قائم رہو، لیکن اس کے اظہار سے ابھی پرہیز کرو اور لوگوں کو رفتہ رفتہ اپنا ہم خیال بناتے رہو۔ جب موقع آئے گا تو ہم خروج کریں گے اور خون حسین کا قصاص لے کر چھوڑیں گے۔ جب عبید اللہ ابن زیاد نے اہل کوفہ کو اپنی بیعت کی طرف متوجہ کرنا چاہا تو لوگوں نے اسی لیے انکار کیا تھا کہ وہ سلیمان بن سرد کی ہدایات اور تجاویز کے ماتحت ابن زیاد سے انتقام لینے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ اس کے ہاتھوں پر کیوں بیعت کرنے لگے تھے؟ یزید کی موت کا حال سن کر شیعان علی نے سلیمان بن سرد سے کہا کہ اب مناسب موقع ہے کہ آپ خروج کیجیے، لیکن سلیمان نے ان کو اس ارادے سے باز رکھا اور کہا کہ ابھی تک اہل کوفہ کی ایک بڑی تعداد ایسی باقی ہے جو ہماری ہم خیال اور شریک کار نہیں۔ مناسب یہ ہے کہ ابھی چند روز تک اور اندر ہی اندر اپنی کوششوں کو جاری رکھو اور اپنی جمعیت اور طاقت کو بڑھاؤ۔ ابن زیاد کو صاف جواب دینے کے بعد اہل کوفہ نے عامر بن حرس کو، جو ابن زیاد کی طرف سے کوفہ کا حاکم تھا، نکال دیا اور عبداللہ بن زبیر کی خلافت کو تسلیم کر لیا۔ عبداللہ بن زبیر کی طرف سے عبداللہ بن یزید انصاری کوفہ کے گورنر اور ابراہیم بن محمد طلحہ محصول خراج پر مقرر ہوئے۔ عبداللہ بن زبیر کے گورنر کی آمد سے ایک ہفتہ پیشتر مختار بن ابی عبیدہ، جو محمد بن الحنفیہ کے پاس گیا ہوا تھا، واپس کوفہ آیا۔ یہ رمضان 64 ہجری کا واقعہ ہے۔ بصرہ والوں نے بھی ابن زیاد کے چلے جانے پر عبداللہ بن حارث کو اپنا سردار بنا لیا اور پھر اہل کوفہ کی تقلید میں اپنا ایک وفد بھیج کر حضرت عبداللہ بن زبیر کی خلافت کو تسلیم کر لیا۔ اس طرح تمام ملک عراق پر عبداللہ بن زبیر کی حکومت قائم ہو گئی۔ ادھر مصر کا حکمران عبد الرحمن بن خجدم تھا۔ اس نے جب معاویہ بن یزید کی موت کی خبر سنی تو فوراً بذریعہ وفد عبداللہ بن زبیر کی بیعت کی۔ حمص کے گورنر نعمان بن بشیر اور قصرین کے حاکم ظفر بن حارث تھے۔ ان دونوں نے بھی معاویہ بن یزید کی موت کا حال سن کر عبداللہ بن زبیر ہی کی خلافت کو تسلیم کر لینا مناسب سمجھا۔ معاویہ بن یزید کی موت کے بعد چونکہ جلد خلیفہ کا انتخاب نہ ہو سکا، لہٰذا اہل دمشق نے ضحاک بن قیس کے ہاتھ پر اس اقرار کے ساتھ بیعت کی کہ جب تک کہ مسلمانوں کا کوئی امیر اور خلیفہ منتخب اور متعین نہ ہو، اس وقت ہم آپ کو اپنا سردار اور امیر مانیں گے اور آپ کے احکام کی فرما برداری کریں گے۔ یہ ضحاک بن قیس بھی خلافت کے لیے عبداللہ بن زبیر ہی کو سب سے بہتر سمجھتے تھے۔ فلسطین کا گورنر حسان بن مالک تھا۔ وہ البتہ اس امر کا خواہاں تھا کہ آئندہ بھی جو خلیفہ منتخب ہو وہ بنی امیہ ہی میں سے ہو۔ غرض معاویہ بن یزید کی وفات پر تمام عالم اسلام حضرت عبداللہ بن زبیر کی خلافت پر متفق ہو چکا تھا اور بنو امیہ کے سوا تمام بااثر اشخاص وراثت کو خلافت سے مٹانے اور عبداللہ بن زبیر کو خلیفہ بنانے پر آمادہ پائے جاتے تھے۔ عبید اللہ بن زیاد کی یزید کے بعد عراق میں جو حالت ہوئی وہ ہم بیان کر چکے ہیں۔ اب اس کے بھائی مسلم بن زیاد کا حال سنو، جو خراسان کا گورنر تھا۔ خراسان میں جب یزید کے مرنے کی خبر پہنچی تو مسلم بن زیاد نے اہل خراسان سے کہا کہ یزید کا انتقال ہو گیا ہے، جب تک کہ کوئی دوسرا خلیفہ مقرر ہو کر احکام جاری نہ کرے اس وقت تک تم میرے ہاتھ پر بیعت کر لو۔ اہل خراسان نے خوشی سے بیعت کر لی، لیکن چند روز بعد انہوں نے اس بیعت کو فسخ کر دیا۔ مسلم بن زیاد کا بھی قریباً وہی حشر ہوا جو عبید اللہ ابن زیاد اس کے بھائی کا عراق میں ہوا تھا۔ مسلم بن زیاد نے اپنی جگہ محلب بن ابی صفرہ کو حاکم خراسان مقرر کر کے خود دمشق کا قصد کیا۔ راستے میں اس کو عبداللہ بن حازم ملا۔ اس نے عبداللہ بن حازم کو اپنی طرف سے حاکم خراسان مقرر کر دیا اور محلب بن ابی صفرہ بدستور سپہ سالار افواج رہا۔ عبداللہ بن حازم نے خراسان پہنچ کر تمام امور پر غلبہ پا لیا۔ ادھر دمشق میں خلافت کا فیصلہ ہو رہا تھا اور ادھر عبداللہ بن حازم ترکوں اور مغلوں کو شکست دے کر اسلامی حکومت کا سکہ لوگوں کے دلوں پر بٹھا رہے تھے۔ اب ہم مروان بن حکم کے بارے میں کچھ بیان کرتے ہیں۔ مروان بن حکم بن ابی العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف کی پیدائش کا زمانہ سن 2 ہجری کا ہے۔ اس کی ماں کا نام آمنہ بنت علقمہ بن صفوان تھا۔ حضرت عثمان غنی کے عہد خلافت میں وہ میر منشی اور وزارت کا عہدیدار رہا۔ معاویہ بن ابی سفیان کے زمانے میں کئی مرتبہ وہ مدینہ کی حکومت پر مستولی رہا۔ معاویہ بن یزید کی وفات کے بعد 6-7 مہینے تک تنہا عبداللہ بن زبیر ہی خلیفہ تھے۔
ان کے علاوہ کوئی دوسرا شخص بنو امیہ سے مدعی خلافت نہ تھا۔ تمام عمال اور حکام نے عبداللہ بن زبیر کی خلافت کو تسلیم کر لیا تھا۔ 6 یا پھر 7 مہینے کے بعد مروان اپنی کوشش میں کامیاب ہو کر ملک شام پر قابض ہوا، لہٰذا مروان کی حیثیت ایک باغی کی قرار دی جا سکتی ہے، اور چونکہ خلافت بنو امیہ سے بالکل نکل چکی تھی لہٰذا مروان کو بنو امیہ کی خلافت کا مجدد بھی کہا جا سکتا ہے۔ معاویہ بن یزید کی وفات کا جیسا کہ ہم ذکر بیان کر چکے ہیں کہ ملک شام میں بھی 2 گروہ ہو گئے تھے، ایک تو بنو امیہ تھے جو اپنے ہی قبیلے میں حکومت کو رکھنا چاہتے تھے، اور دوسرا ضحاک بن قیس حاکم دمشق اور ان کے ہم خیال تھے جو دل سے عبداللہ بن زبیر کی خلافت کے موید مگر اعلانیہ زبان سے کچھ نہ کہتے تھے۔ سب سے پہلے نعمان بن بشیر نے حمص میں عبداللہ بن زبیر کے نام پر بیعت لینا شروع کی۔ کنسرین کے حاکم ظفر بن حارث نے بھی ان کی تقلید کی، اور دمشق میں بنو امیہ اور بنو کلب کی کثرت تھی۔ یہ دونوں قبیلے ہم خیال اور عبداللہ بن زبیر کے مخالف تھے، لہٰذا ضحاک بن قیس جو دل سے ابن زبیر کے طرفدار تھے زبان سے کچھ نہ کہتے اور دمشق پر حکومت کرتے تھے۔ دمشق والوں کو اس کی اطلاع نہ تھی کہ حمص اور کنسرین کی افواج عبداللہ بن زبیر کی خلافت پر بیعت کر چکی ہیں۔ سب سے پہلے حسان بن مالک کلبی جو فلسطین کا عامل اور اپنی رشتہ داری کی وجہ سے بنو امیہ کا طرفدار تھا، اس خبر سے مطلع ہوا۔ اس نے روح بن زنبہ کو اپنا قائم مقام بنا کر کہا کہ سرداران لشکر ابن زبیر کی بیعت کرتے جاتے ہیں اور میری قوم کے آدمی اردن میں ہیں، میں وہاں جا کر ان کو خبردار کرتا ہوں، تم یہاں خوب چوکس رہنا، جو کوئی مخالفت کرے اس کو فوراً قتل کر دینا۔ یہ سمجھا کر حسان بن مالک اردن کی جانب روانہ ہوا۔ اس کے جاتے ہی نابل بن قیس نے عبداللہ بن زبیر کا طرفدار ہو کر روح بن زنبہ کو فلسطین سے نکال دیا، اور روح بھی اردن میں حسان بن مالک کے پاس پہنچ گیا، اور فلسطین کا علاقہ بھی عبداللہ بن زبیر کی خلافت میں پہنچ گیا۔ حسان بن مالک نے اہل اردن کو جمع کر کے عبداللہ بن زبیر کے خلاف آمادہ کیا اور ان سے وعدہ کیا کہ ہم خالد بن یزید بن معاویہ بن ابی سفیان کو خلیفہ بنانے کی کوشش کریں گے۔ حسان بن مالک کو یہ بھی معلوم ہو چکا تھا کہ ضحاک بن قیس امیر دمشق بھی در پردہ عبداللہ بن زبیر کے طرفدار ہیں، مگر اعلانیہ اس طرفداری کا اظہار نہیں کرتے، لہٰذا حسان نے ایک خط ضحاک بن قیس کے نام لکھا اور اس خط میں عبداللہ بن زبیر کی برائیاں لکھی اور خاندان معاویہ کا حقدار خلافت ہونا بیان کیا، اور لکھا کہ جا بجا لوگ عبداللہ بن زبیر کی بیعت کرتے چلے جاتے ہیں، اس کا جلد کچھ تدارک کرو۔ یہ خط جس قاصد کے ہاتھ دمشق کی جانب روانہ کیا گیا، اس کو سمجھا دیا گیا کہ یہ خط جامع مسجد میں جمعہ کے دن جب کہ تمام رؤسائے شہر اور بنو امیہ موجود ہوں ضحاک بن قیس کو پڑھ کر سنا دیجیے۔ چنانچہ یہ خط سب کی موجودگی میں جمعہ کے دن پڑھا گیا۔ یہاں پہلے ہی سے ضحاک بن قیس کے ہم خیال لوگوں کی کافی تعداد موجود تھی۔ اس خط کے سنتے ہی لوگوں کے 2 گروہ ہو گئے، ایک بنو امیہ اور ان کے طرفدار اور دوسرے عبداللہ بن زبیر کے طرفدار۔ دونوں گروہ آپس میں الجھنے لگے اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ ہتھیار لے لے کر ایک دوسرے پر حملہ آوری کے لیے مستعد ہو گئے، مگر خالد بن یزید بن معاویہ نے بیچ میں آ کر دونوں کو سمجھایا اور لڑائی سے باز رکھا۔ ضحاک بن قیس خاموش مسجد سے اٹھ کر دارالامارہ میں آئے اور 3 دن تک باہر نہ نکلے۔ انہی دنوں عبید اللہ ابن زیاد جو عراق سے مایوس اور بے دخل ہو کر شام کی طرف بھاگا تھا دمشق پہنچا۔ عبید اللہ ابن زیاد کے دمشق پہنچنے سے بنو امیہ اور ان کے طرفداروں کو بہت تقویت پہنچی اور ضحاک بن قیس اور بنو امیہ سب مل کر مقام جابیہ کی طرف نکلے۔ ثور بن معان سلمی ضحاک کے پاس پہنچا اور کہا کہ تم نے ہم کو عبداللہ بن زبیر کی بیعت کے لیے مشورہ دیا اور ہم نے اس کو تسلیم کیا، اب تم حسان بن مالک کلبی کے کہنے سے اس کے بھانجے خالد بن یزید کی بیعت کے لیے کوشش کرنا چاہتے ہو۔ ضحاک کچھ شرما گئے اور ثور بن معان سے کہا کہ اچھا اب تمہاری کیا رائے ہے؟ اس نے کہا کہ اب تک تم نے جس چیز کو پوشیدہ رکھا ہے اسے ظاہر کر دو اور اعلانیہ عبداللہ بن زبیر کی بیعت کے لیے لوگوں کو دعوت دو۔ چنانچہ ضحاک اپنے ہم خیال لوگوں کو لے کر الگ ہو گئے اور مقام مرج راحت میں جا کر قیام کیا، اور بنو امیہ اور ان کے طرفدار بنو کلب مقام جابیہ میں مقیم رہے۔ یہی حسان بن مالک کلبی بھی اردن سے مع اپنی جمعیت کے پہنچ گیا اور جابیہ میں 5000 بنو امیہ اور بنو کلب جمع ہو گئے۔ مرج راحت میں ضحاک بن قیس کے پاس بھی کل 1000 بنو قیس تھے۔ ضحاک بن قیس نے دمشق میں جو اپنا نائب چھوڑا تھا اس کو یزید بن انیس نے بے دخل کر کے بیت المال پر قبضہ کر لیا تھا۔ دراصل یہ ایک بڑی شکست تھی جو ضحاک کو پہنچی تھی۔ اگر دمشق اور بیت المال ضحاک کے قبضے میں رہتا تو ان کی قوت کو اس قدر صدمہ نہیں پہنچ سکتا تھا۔ ضحاک نے مرج راحت سے فوراً نعمان بن بشیر اور ظفر بن حارث اور نائل بن قیس کو حمص، کنسرین اور فلسطین میں حالات کی اطلاع دی۔ ان لوگوں نے ضحاک کی امداد کے لیے مرج راحت کی جانب افواج روانہ کی۔ ادھر جابیہ میں حسان بن مالک نے امامت کی خدمات انجام دینا شروع کی اور یہ مسئلہ پیش ہوا کہ پہلے اپنا ایک امیر اور خلیفہ کا انتخاب کر لیا جائے۔
عام طور پر خالد بن یزید ہی کا نام لیا جاتا تھا اور لوگ بھی زیادہ اسی کی جانب مائل تھے۔ مروان نے درپردہ لوگوں کو اپنی خلافت کی ترغیب دینی شروع کی اور روح بن زنباہ نے مروان کے حسب منشا آمادہ ہو کر ایک روز مجمع عام میں کھڑے ہو کر اپنی رائے اس طرح پیش کی: خالد بن یزید ابھی ایک نوعمر لڑکا ہے، ہم کو ایک تجربہ کار اور ہوشیار خلیفہ کی ضرورت ہے، لہٰذا مروان بن حکم سے بہتر کوئی دوسرا شخص موجود نہیں۔ وہ حضرت عثمان غنی کے زمانے سے لے کر آج تک برابر حکومت اور خلافت کے کاموں کا تجربہ رکھتا ہے۔ مناسب یہ ہے کہ ہم مروان بن حکم کو خلیفہ منتخب کر لیں، مگر اس شرط کے ساتھ کہ مروان کے بعد خالد بن یزید خلیفہ بنایا جائے اور خالد بن یزید کے بعد عامر بن سعید بن العاص کو خلافت سپرد کی جائے۔ غرض انتخاب خلیفہ کا مسئلہ 40 روز تک مقام جابیہ میں زیر بحث رہا۔ بالآخر روح بن زنباہ کی مذکورہ تجویز عبید اللہ ابن زیاد کی تائید اور کوشش سے منظور ہوئی اور 3 ذی قعدہ سن 64 ہجری میں مقام جابیہ میں مروان کے ہاتھ پر بنو امیہ، بنو کلب اور غسان اور طے وغیرہ قبائل نے بیعت کی۔ اس کے بعد مروان بن حکم اپنی جمعیت کے ساتھ مرج راہد کی جانب بڑھا اور ضحاک بن قیس کے مقابل جا کر خیمہ زن ہوا۔ مروان کے پاس کل 13,000 جنگجو تھے۔ ادھر ضحاک کے پاس اس سے چوگنی جمعیت فراہم ہو چکی تھی۔ طرفین نے اپنے میمنہ اور میسرہ کو درست کر کے لڑائی کا سلسلہ شروع کیا۔ 20 روز تک لڑائیوں کا سلسلہ جاری رہا مگر کوئی فیصلہ کن جنگ نہ ہوئی۔ آخر عبید اللہ ابن زیاد نے مروان بن حکم کو اپنی فوج کی قلت کی طرف توجہ دلا کر مشورہ دیا کہ دشمنوں پر شب خون مارنا چاہیے۔ چونکہ 20 روز سے طرفین برابر سفارا ہوتے رہے تھے اور کسی نے کسی پر شب خون مارنے کا ارادہ نہیں کیا تھا، لہٰذا ضحاک اور اس کی فوج بے فکر تھی۔ اس پر مستعاض یہ کہ مروان نے دن میں ضحاک کے پاس صلح کا پیغام بھیج کر استدعا کی کہ لڑائی کو بند کر دیجیے اور صلح کی شرائط کے طے ہونے تک کسی پر حملہ نہ کیجیے۔ اس قرارداد کے موافق لڑائی بند ہو گئی اور غروب آفتاب کے وقت جب رات شروع ہوئی تو ابن زیاد کی تجویز کے موافق یہاں شب خون مارنے کی تیاریاں ہونے لگی اور وہاں بالکل فارغ اور مطمئن ہو کر ضحاک اور ان کی فوج مصروف خواب ہو گئی۔ ادھر رات کے وقت انہوں نے حملہ کئی جانب سے شروع کیا۔ اس اچانک حملے کا یہ نتیجہ ہوا کہ قیس کے 80 سردار اور بنو سلیم کے 600 آدمی مقتول ہوئے۔ ضحاک بن قیس بھی کام آئے اور بقیت السیف جس طرف منہ اٹھا بھاگ نکلے۔ یہ لڑائی دراصل بنو کلب اور بنو قیس کی لڑائی تھی۔ ان دونوں قبائل میں عہد جاہلیت سے رقابت چلی آ رہی تھی۔ اسلام نے اس رقابت کو بلا دیا تھا۔ معاویہ نے ان دونوں قبائل سے بڑی قابلیت کے ساتھ کام لیا اور ان کی آپس کی رقابتوں کو دبائے رکھا۔ یزید کی شادی بھی انہوں نے بنو کلب میں اسی لیے کی تھی کہ ایک زبردست قبیلے کی حمایت اس کو حاصل رہے۔ بنو قیس کی تعداد بنو کلب سے بھی زیادہ تھی اور ان کی مدارت اور دل جوئی کا بھی خاص طور پر لحاظ رکھا جاتا تھا۔ یہی دونوں قبائل ملک شام کی سب سے بڑی طاقتیں سمجھے جاتے تھے۔ جس طرح حضرت عمر فاروق اعظم کی وفات کے بعد بنو امیہ اور بنو ہاشم کی دیرینہ رقابت پھر تازہ ہو گئی تھی، اسی طرح معاویہ کی وفات کے بعد بنو قیس اور بنو کلب کے فراموش شدہ رقابت از سر نو بیدار ہو گئی اور جنگ مرج راہت نے اس رقابت کو تادیر اور ہمیشہ باقی رہنے والی عداوت اور دشمنی کی شکل میں تبدیل کر کے مقاصد اسلامی کو عالم اسلام میں سخت نقصان پہنچایا۔ جس زمانے میں معاویہ بن یزید کی موت کے بعد دمشق میں انتخاب خلیفہ کے متعلق اختلاف آراء اور بنو کلب اور بنو قیس کے درمیان رکاوٹیں آشکار ہونے لگی تو مروان بن حکم نے یہ دیکھ کر کہ عراق اور مصر اور شام کا بھی بڑا حصہ عبداللہ بن زبیر کی خلافت کو تسلیم کر چکا ہے، ارادہ کیا تھا کہ دمشق سے روانہ ہو کر مکہ میں عبداللہ بن زبیر کی خدمت میں حاضر ہو کر بیعت کر لے اور خلافت تسلیم کرنے میں زیادہ دیر نہ لگائے۔ چنانچہ جامع مسجد میں جب لوگوں کے اندر فساد برپا ہوا تو مروان بن حکم بنو امیہ کی خلافت سے قطعاً مایوس ہو کر مکہ کے سفر کا سامان درست کر چکا تھا کہ اتنے میں عبید اللہ ابن زیاد دمشق میں وارد ہوا اور مروان بن حکم کے ارادے سے واقف ہو کر اس نے مروان کو بااصرار روانگی سے باز رکھا اور اسی کی کوشش کا یہ نتیجہ تھا کہ مروان کے ہاتھ پر بیعت ہوئی اور اسی کی تدبیر سے مرج راہت میں ضحاک بن قیس قتل اور بنو قیس کو شکست ہوئی۔ مرج راہت کی فتح کے بعد مروان دمشق میں آیا اور یزید بن معاویہ کے محل میں فروکش ہوا۔ یہاں آتے ہی اس نے ابن زیاد کے مشورے کے موافق سب سے پیشتر خالد بن یزید کی ماں سے نکاح کیا تاکہ بنو کلب کی حمایت اسے حاصل رہے اور آئندہ خالد بن یزید کی ولی عہدی کے اندیشے سے نجات حاصل کی جا سکے۔ اس کے بعد اس نے فلسطین اور مصر کی جانب کوچ کیا اور سن 65 ہجری کے ابتدائی ایام میں عبداللہ بن زبیر کے تمام ہوا خواہوں کو شکست دے کر یا قتل کر کے یا ملک سے خارج کر کے ملک مصر پر قبضہ کر لیا۔ عبداللہ بن زبیر اس معاملے میں انہوں نے ایک بڑی غلطی کی۔ انہوں نے ملک شام کے ان واقعات اور حالات سے جو ان کے موافق پیدا ہو چکے تھے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔
اور عین وقت پر وہ اپنے ہوا خواہوں کی کوئی امداد نہ کر سکے۔ انہوں نے اپنے بھائی مصعب بن زبیر کو شام کے ملک پر حملہ کرنے کی ہدایت کی، لیکن یہ اس وقت ہوا جب کہ موقع ہاتھ سے جاتا رہا تھا اور ان کے طرفداروں کی ہمتیں ملک شام میں پست ہو چکی تھیں۔